مقبول سعید. دنیا میں کئی لوگ مقبول ہوتے ہیں پر چند مقبول سعید ہوتے ہیں. ہمارے خاندان میں صرف ایک ہی مقبول سعید ہوئے. بڑے گھر کے چشم و چراغ تھے اور اپنے 5 بہنیں بھائیوں میں سب سے بڑے، نمایاں اور مقبول. والد ان کے ڈی آئی جی جیل رہے تو ایک تفاخر اپنے والد کی جانب ہمیشہ ان کی شخصیت میں رہا، پر کبھی غرور کی سیڑھی نہ چڑھے. ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاٹا انڈسٹری میں نوکری کر لی، لیکن بعد ازاں کراچی آ گئے اور انشورنس کمپنی میں ملازمت اختیار کی. سیلز کی جاب تھی. انشورنس پالیسی کو بیچنا اس زمانے میں بہت مشکل سمجھا جاتا تھا، پر ان میں انشورنس پروڈکٹس سمجھنے اور بیچنے کی بدرجائے اتم یہ صلاحیت موجود تھی کہ جس کو چاہا پالیسی بیچ کر اٹھے. ان کی خوش قسمتی کہ ان کے حصے نیک پروین آئیں، یعنی ان کی زوجہ جو ان کے زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ٹھہریں. بلا کی ذہین اور سمجھدار، زندگی کے ہر معاملہ میں ان کے ساتھ کھڑی نظر آئیں، اور وہ بھی پروین جی کی صدائیں لگاتے نظر آئے. ایک اور ساتھ دینے والی اور نیک اور ساتھ دینے والی اولاد ملی جو ایک بیٹا اور 2 بیٹیوں پر مشتمل ہے. سو ان کی اولاد بھی اب صاحب اولاد ہے. بیٹا ان کے ساتھ رہتے ہیں، بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں بسنے کے باوجود ان کے پرچھائیں کی مانند رہیں. بہت اچھے داماد ملے. کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا. سن 2007 میں گاڑی میں بیٹھے مجھے اور میری بیوی کو لے کر کراچی کی سڑکوں میں گھوم رہے تھے اور یہ اصرار کر رہے تھے کہ سکندر کو بھول جا. لو بتاؤ، اب ایک ہی بیٹا ہو اور 2 ماہ قبل داغے مفارقت دے گیا ہو تو کوئی بتائے، ہمیں بھی کوئی بتائے کہ کیسے بھول جائے ہم. پر میرے شدید ترین غم اور چوٹ پہ اپنے تئیں مرم رکھ رہے تھے جس کا مجھے بے پناہ اندازہ تھا، اور ان کی قدر و منزلت میرے لیے عرش معلیٰ کو چھو رہی تھی. پر سکندر کی موت کی ضرب اس قدر شدید اور کاری تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی کی یا کسی ایک کی موت ہو سکتی تھی، اور مقبول سعید ہم دونوں میاں بیوی کو زندہ رکھنے کی جد و جہد میں مصروف تھے. اف اللہ میرے منہ سے نکلا، اور پھر گاڑی میں خاموشی ہو گئی. ہم تینوں چپ تھے پر گاڑی چلتی رہی اور ڈیفنس فیز 5 ان کے گھر آ کر رک گئی. بہت بہت جلد دل سے ہم تینوں گھر میں داخل ہوئے. ان کی بیگم جو میری زوجہ کی سگی تائی ہیں میری بیوی کو گلے لگا کر اپنے کمرے لے گئیں اور میں ان کے ہمراہ بیٹھ گیا، اور پھر ایک طویل نشست ہوئی، اور پھر دھاڑے مار مار کر روتے میرے گلے لگ گئے اور صرف ایک جملہ ان کے منہ سے رواں تھا: ریاض بیٹا، آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو. آنسوؤں کا سمندر منڈ پڑا اور ہم دونوں بہت روئے، کیونکہ سکندر ان کا بھی تو بیٹا تھا جس کو بھولنے کا فن مجھے اور میری بیوی کو سکھا رہے تھے. خود اس کے بھاری بھرکم غم تلے دبے ہوئے نکلے. یہاں یہاں تایا مقبول سعید سے میری انمٹ محبت کا آغاز ہوا. جتنا ٹٹولا اتنے پرخلوص نظر آئے، ہمیشہ لوگوں کی بھلائی میں سرگرداں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی میں لاسانی، ترقی پسند رہے اور ترقی پسندوں کی خوب پذیرائی کرتے دکھے. کام جلدی کرنے کے قائل. ایک دن کہنے لگے جب میں امریکہ گیا تو میں لائن میں نہیں لگا تھا، بلکہ میں نے کوئی بہانہ کر کے لائن کو توڑا تھا اور اپنا کام جلدی کروا دیا تھا. یہ واقعہ مجھے سناتے ہوئے خوب ہنسے کہ جیسے امریکیوں کو ڈو مور کا سبق سکھایا ہو. ایک دن مجھے کہنے لگے کہ جب کسی کو مجھ سے کوئی کام پڑ جائے یا کہے تو میں 2 نفل ادا کرتا ہوں. میں نے قدرے حیرانی سے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس شخص کے تئیں میں یہ کام کر سکتا ہوں جس وجہ سے میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس قدر اہل کر دیا، یا اس ضرورت مند شخص کے سامنے اللہ نے مجھے معتبر کر دیا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا کام کر سکتا ہوں یا کروا سکتا ہوں، قطع نظر اس کے کہ میں وہ کام کر سکوں یا کروا سکوں. اور یوں مجھے ایک نئے انداز فکر سے روشناس کرا گئے. کچھ عرصہ قبل لاہور آئے تو میں نے ایئرپورٹ سے لیا تو باتوں باتوں میں کہنے لگے سنا ہے تمہیں کوئی دفتری کارکردگی دکھانے پر کوئی میڈل ملا ہے. اور جب میں نے اخبار میں سر
हिलाया तो कहने लगे, बेटा मेडल लेने वाले नहीं, मेडल देने वाले हो जाओ। और मैं तो जैसे उनका मुंह तकता रह गया। उनकी सोच का जुदागाना अंदाज मुझे खूब भाता था, और ये नुक्ता मजीद रासिक हो गया कि देने वालों में हो जाओ। गरीब परवर और कुंबा परवर हमेशा कुछ ना कुछ बांटते नजर आए। लाहौर आए तो मुझे कहने लगे कि चलो दाता दरबार अली उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह चलें, नमाज पढ़नी है और लंगर तकसीम करना है। और यूं मुझे अपने हमरा कर लेते। मोहब्बत के प्रोटोकॉल के कायल थे, बहुत इज्जत देते और बहुत काबिल तकरीम रहे। ईएफयू इंश्योरेंस के साथ मुंसलिक रहे और डायरेक्टर की पोजीशन तक जा पहुंचे। रिटायरमेंट पर पहुंचे तो आखिरी दिन कंपनी के एमडी ने एक नई जिम्मेदारी सौंप दी और एक नई इंश्योरेंस कंपनी के बॉस बना दिए गए, जो एक तवील अरसा काम में लगे रहे, शायद 75 बरस या जायद अमली जिंदगी में सरगर्दा और नुमाया रहे। बदलते वक्त और तकाज़ों के साथ हम आहंग रहे। एक मरतबा किसी दफ्तरी जिम्मेदारी के सिलसिले में लंदन क़याम किया और किसी दफ्तरी पार्टी में खूब शैम्पेन का तकाजा किया। वन मोर के नारे लगाए। मैंने सवाल दागा कि आप तो इस सिलसिले से दूर रहे, तो फिर वहाँ कैसे इस इत्माम में शामिल हुए? तो कह के लगा कर कहने लगे, मैं सारी शराब साथ नीचे बड़े बिन में डाल देता था और गोरों को ये बावर कराता रहा कि मैं उन जैसा ही हूँ। यहाँ मुझे मकबूल अंकल बहुत मासूम लगे और मैं हंस दिया, और यूँ हम दोनों खूब हंसे। वो अपने तई हंसे और मैं अपने तई। अनजाने में अपनी कदर बढ़ा लेते। मुझे कराची से फ़ोन कर कर कहने लगे, बेटा तुम अपना हवाई घर बेचकर डिफेंस शिफ्ट हो जाओ, और उसके मुझे खूब फ़ायदे गिनवाए। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और सोचता रहा कि मेरे फ़ायदे की खातिर मुझे ही कायल कर रहे हैं, और इस लम्हा मुझे बेहद और बेपनाह बेलौस नज़र आए। क्या खबर थी कि अपने इरादों के इतने पक्के निकले कि आखिरी मस्कन भी डिफेंस फेज़ 8 कराची के कब्रिस्तान को आखिरी आरामगाह कर लिया। गुज़िश्ता जुम्मा 28 जनवरी 2022 क़ज़ाए इलाही से रहलत फरमा गए। और जब मैं बदरिया फ़्लाइट लाहौर से कराची कब्रिस्तान पहुंचा तो मेरे आने से पहले लहद में उतर चुके थे। हर काम जल्दी करने के आदी थे, सो मैं उनसे गिला भी ना कर सका कि क्यों हमें तनहा छोड़ गए, बल्कि सल्यूट किया और उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ी और खराज अकीदत और तहसीन पेश किया। लगा मुस्कुराए हों और यूं मुझसे गोया हुए हो, मुझे पता है मेरा नाम का लंगर जारी रहेगा। और खड़े खड़े मैंने वही हलफ दिया कि जी हाँ, इंशाअल्लाह, बसत एहतराम व अकीदत जारी व सारी रहेगा, इंशाअल्लाह।